سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی عزت و احترام کے قابل حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی نسبت کی بنیاد پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بات شروع کرنے سے پہلے دو باتوں کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جن لوگوں کا اس عاجز سے تعلق ہے وہ، اور جو ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی ہدایت پر حاضر ہوتے ہیں، وہ دو رابطہ قلبی کا اہتمام کریں، یعنی یہ سوچیں کہ اللہ کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو نور آ رہا ہے، جو رحمتیں آ رہی ہیں، حضور پاک کے قلب اطہر سے ہوتے ہوئے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہمارے سلسلے کے جو مشائخ ہیں، ان کے قلوب سے ہوتے ہوئے اس عاجز کے قلب سے ہمارے قلوب میں وہ نور و رحمتیں و فیض آ رہا ہے۔ اور دوسری بات، اس عنوان کو عرض کرنے کا ارادہ ہے، ہر ایک یہ سمجھ کر سنیں کہ یہ میرے اپنے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ عنوان ہی ایسا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ ہماری جو مجلس ہے وہ اصلاحی مجلس ہے، نام ہی ہے اس کا، تو ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، تو اس کا تذکرہ ہو، اس کی برائی کا بھی تذکرہ ہو، اس سے بچیں گے تو اللہ کے یہاں کیا انعام ملے گا اس کا بھی تذکرہ ہو، تاکہ اس برائی سے اور بیماری سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ سمجھ کر سننا چاہیے کہ ہمارے اپنے بارے میں بولا جائے۔ گزشتہ جمعرات کی مجلس میں فضول گوئی پر بات کی گئی تھی، غیر ضروری جو بات چیت، جس کی وجہ سے
دل سخت ہو جاتا ہے. فضول گوئی میں مبتلا اگر کوئی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سے اعراض کر لیا. اسی طرح ایک اور گناہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے. وہ گناہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے زہر کے مانند ہے. ایسا زہر کہ جس کو پینے کے بعد انسان کی جان بچتی نہیں ہے. سم قاتل کا درجہ دیا گیا ہے. مار دینے والا زہر. ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ایسا گناہ ہے کہ وہ گناہ جتنا کرتا جائے گا اللہ کی نظروں میں اتنا ہی ذلیل اور رسوا ہوتا چلا جائے. وہ گناہ ہے بد نظری والا گناہ. کون سا گناہ ہے؟ ابھی کس کے بارے میں بات چیت ہے؟ کسی اور کے بارے میں ہے یا ہمارے اپنے بارے میں؟ ہمارے اپنے بارے میں. ان عناوین کا انتخاب جو کیا جا رہا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے کہ آج سے 15 دن پہلے جو عنوان تھا مسنون دعاؤں کا اہتمام، کریں گے تو کیا فائدہ ملے گا، نہ کریں گے تو کیا نقصان. گزشتہ ہفتہ آج سے 8 دن پہلے جو عنوان تھا فضول گوئی، غیر ضروری بات چیت. تو اس ہفتے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے بد نظری. اکثر لوگ جو عام طور پر حالات سناتے ہیں، اب جن کا تعلق نہیں ہے اصلاحی تعلق وہ بھی کبھی کبھار مل جاتے ہیں، تو ان کی جو شکایتیں رہتی ہیں کہ نیک اعمال میں کوئی لذت نہیں ہے، نمازیں اکثر قضا ہو رہی، بعض لوگوں کی تو توجہ ہی نہیں ہے، 2-3 نمازیں ایک مرتبہ ملا کے آ کے پڑھ لیتے ہیں اور پھر بھی خوش ہیں کہ میری نماز ہو گئی. کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے آپ اس کو پوری ترتیب سے سنیں. ایک بات کا دوسری بات سے گہرا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ بے باکی کے ساتھ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا اچھا لباس پہن کے اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کی کوشش کرے، شریعت کی نظر میں اسے بدکار شمار کیا جاتا ہے. کیا شمار کیا جاتا ہے؟ اب ہماری نظروں میں، ہماری سوچ میں کیا ہے کہ دیکھو یہ غیر مسلم برادران وطن کیسی بے حیائی کا ماحول گرم کر رہے ہیں، شراب نوشی کیسی ہے، ان کے ہاں بدکاری کیسی ہے. ان کی بدکاری کا تو تصور ہے، لیکن ہماری اپنی جو بدکاری روزانہ 10 مرتبہ ہو رہی، مجمع میں بھی ہو رہی، تنہائی میں بھی ہو رہی، تو اس بدکاری کی طرف کوئی توجہ نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے دودھ کے دھلے ہیں، پاک صاف، ساری برائی ان کے اندر، ساری خباثت ان کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ بد نظری. اب جو بھی دن میں 1 مرتبہ ہی صحیح بد نظری میں مبتلا ہوگا
تو شام سونے سے پہلے پہلے اس کا نامہ اعمال میں جو لکھا جائے گا گناہ، تو اس کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں وہ بدکار شمار۔ اب کیا ہے، لوگ خوب مزے سے بد نظری میں مبتلا ہیں، ملتا تو کچھ ہے نہیں، ملتا کیا، چاہے موبائل کے اندر کی بد نظری ہو ڈیجیٹل حیثیت سے، دنیا پوری ڈیجیٹل بن رہی ہے نا، بد نظری بھی ڈیجیٹل ہو رہی ہے آج کل، چاہے موبائل سے باہر کے دنیا کی بد نظری ہو، ملتا تو کچھ ہے نہیں، ہاں جاتا بہت کچھ۔ العینان زناہما، اب بندہ جب اپنی آنکھوں کو بے باکی کے ساتھ غلط جگہ پر استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بدکار شمار کیا جائے گا، تو سزا میں اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی نظروں میں وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ واسطی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، حضرت نے دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں حضرت، جب اللہ کسی بندے کو ذلت و خواری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کی ذلت چاہتے ہیں تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب موبائل پہ خوبصورت چہروں کو دیکھنے کی عادت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسے ذلیل اور رسوا کر کے رہنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں ہوں، میرا موبائل ہے، میں ہوں، میری آنکھیں ہیں، راستے پر چلنے والی پر میں نگاہ ڈال رہا ہوں۔ اب یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، مستورات کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ویسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ بعض مرتبہ عورتوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، صرف مردوں کے لیے بد نظری حرام ہے، جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نہیں، جیسے مردوں کے لیے حرام ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اور عورتوں کے لیے اگر وہ بے پردگی کا مظاہرہ کر کے دوسروں کو اپنا حسن دیکھنے پر آمادہ کریں تو پھر دوہرا گناہ ہے۔ اس لیے سننے والے مرد بھی ہیں اور آن لائن بہت ساری مستورات بھی سن رہے ہیں، تو سب کان کھول کے سنیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذلت چاہتے ہیں تو پھر حسین اور خوبصورت چہروں کو دیکھنے میں اسے مبتلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب میرا یہ گناہ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہے نا، اور جب اللہ اس کی ذلت کو سب میں عام کرنا چاہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کون ہے؟ اس مثال سے آپ بات کو سمجھیں، بد نظری کی وجہ سے اتنی زیادہ پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی میں نے ابتدا کی ہے، آگے کی اور سنیں گے باتیں تو ہمارا دل دہل جائے گا۔ اصل میں کیا ہے، محبت کا معاملہ ہے تو محبت میں غیرت ہوا کرتی ہے۔ جیسے دیکھو، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، بیوی کیا ہے، گھر میں پرانے پھٹے کپڑے پہن کے بھی رہنا پسند کر لے گی، روکھا سوکھا کھا کے رہنا بھی پسند کر لے گی، کبھی نہ ملے تو رات میں بھوکی بھی سونا پسند کر لے گی۔ اگر شوہر کبھی غصے میں آ کے ایک دو چار تھپڑ لگا دے
اگرچہ کہ شریعت میں اس کی بھی حد مقرر ہے، لگا دے پھر بھی برداشت کر لے گی، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نظر کو محبت سے اٹھا کے دیکھے، اس لیے کہ اسے اپنے شوہر سے محبت ہے، اور محبت غیرت کو چاہتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر کسی اور کی طرف نظر ڈال رہا ہے محبت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، اس عورت کی حمیت اور غیرت جوش میں نہ آئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ عورت بے غیرت ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ لیکن عورتیں اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے کہ بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ عورت ہر چیز کو برداشت کر لے گی، لیکن اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ لیکن ایسی حساس، حمیت والی، باغیرت عورت جب اس کا شوہر کسی اور پہ محبت کی نظر جمائے، سب سے پہلے جو بات وجود میں آئے گی کہ وہ شوہر اس عورت کی نظروں میں گر جائے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، وہ عزت نہیں رہے گی جو عزت پہلے تھی۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی بڑے غیور ہیں، بہت ہی حمیت والے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ دیا میں نے سب کچھ اس کو اپنا، جسم اپنا دیا، روح اپنی دی، اور اس کو میں نے مال اپنا دیا، خوشیاں میں نے اس کو اپنی طرف سے دی، لیکن یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور پہ محبت کی نظر جمائے ہوئے ہے تو اللہ کی غیرت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو سب سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے، بد نظری کرنے والا جیسے بیوی کے نظروں میں ذلیل ہوگا، ویسے اللہ کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جائے۔ بیوی کیا محبت کرے گی شوہر سے جو محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں؟ ایسی ہزاروں نے کروڑوں بیویوں کی محبت قربان ہے اللہ کی محبت کے آگے۔ اور اس کے بعد دوسری سزا کیا ملے گی معلوم؟ آج کل جو ہم لوگ عام طور پر شکایت کرتے ہیں نا، اب اسے حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیوی ناراض ہو جائے گی، بار بار اگر کوئی کسی دوسری عورت پہ نظر ڈالے گا، ایک وقت آئے گا اللہ ناراض ہو جائے۔ جب بیوی ناراض ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ ناراضگی آگے بڑھ جاتی ہے، تو اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کا اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے معلوم؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ شوہر کرتا کیا ہے جب بیوی ناراض ہو جائے تو بیوی کی محبت کو، بیوی کے پیار کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کرتا کیا ہے؟ اس کی خدمت میں ہدیے پیش کرتا ہے، تحفے پیش کرتا ہے۔ یہ ہدایہ اور تحائف ہے نا، بیوی کے پیار کو ہماری طرف کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے آج کل ہدایہ اور تحائف کا رواج حرام محبتوں میں زیادہ ہے، لیکن نکاح کے بعد جو حلال محبت ہوتی ہے وہاں شوہر کبھی بیوی کے لیے کوئی ہدیہ پیش کرنا نہیں چاہتا۔ حرام محبتوں میں زیادہ رواج ہے تحفے کا، تحائف کا، ہدایہ کا، لیکن حلال جو محبت ہے وہاں رواج نہیں، ہونا تو یہاں چاہیے۔ اس درمیان میں بات آ گئی۔ تو جن تحائف اور ہدایہ سے شوہر اپنے بیوی کا پیار اور اپنے بیوی کی محبت کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، ناراضگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو بیوی اس سے بچنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ میں یہاں رہوں گی تو یہ مجھے تحائف پیش کرے گا، ہدایہ پیش کرے گا، اس لیے میں کیا کر لوں؟ گھر ہی بدل لوں، جگہ بدل لوں، اپنے میکے چلی جاؤں، وہاں تو آئے گا نہیں۔ جب آئے گا نہیں تو تحائف کیسے پیش کرے گا، ہدایہ کیسے پیش کرے گا؟ تو بیوی کے پیار اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل اس مثال کو سامنے رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کے پیار کو، اللہ کی محبت کو کھینچنے والی اور بندے کی طرف مائل کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ نیک اعمال ہیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ بندے یہ اعمال ہی تو ہے نا جو میرے پیار کو تیری طرف مائل کرتے ہیں، یہ اعمال ہی تو ہیں جن کی وجہ سے مجھے تیری طرف رحمت بھری نگاہ ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے تو نے میری غیرت کو جوش میں لایا ہے اور میرے علاوہ کسی اور پہ اپنی نظر کو جمایا ہے، اس لیے میں تجھ سے ناراض ہوں، اور جن اعمال سے میری رحمت تیری طرف متوجہ ہوتی ہے ان اعمال کی توفیق بھی چھین لیتا ہوں تاکہ میری نظر رحمت تیری طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ کیا فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ بد نظری کرنے والے کو بھی اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں، اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اگر اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اپنی بے پردگی کے ذریعے سے اپنے حسن کا مظاہرہ کیا اور سامنے والے کو دیکھنے پر مجبور کیا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور، اب رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت ہی سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ تو جو شکایت ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ فجر کی نماز ہماری قضا ہو رہی، ہماری تہجد قضا ہو رہی، قرآن پڑھنے کو دل نہیں لگ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ ہے، جس کا وبال ہے۔ سمجھ میں آ رہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت پوری قوت سے بات کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ میری زبان سے سب سے زیادہ قریب میرے کان ہیں، اس لیے یہ بات میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ اب آپ اپنے لیے سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کے اختیار ہے، لیکن یہ بیماری ایسی عام ہے، ہر کوئی اس میں مبتلا ہے جانا، ہر کوئی چاہے نہ چاہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں کرتے، دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حالات سے واقف ہونے کے لیے نیوز چینل کھولتے ہیں، موبائل پہ کھولتے نہیں کھولتے، نیوز چینل پہ جو اینکر بیٹھی ہوئی رہتی ہے، یہ الگ بات ہے وہ سچی خبر دے گی یا جھوٹی خبر دے گی، میڈیا بکا ہوا ہے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے ہمارے اندر سے نیک اعمال کا جو نور ہے وہ ضرور چھین کے رہے۔ دکان میں جیسے جاتے ہیں نا تو ایک چیز ہم دیتے ہیں پیسوں کی شکل میں اور ایک چیز سامنے والا دیتا ہے کسی سامان کی شکل میں، اسی طرح نیوز چینل پہ جو بیٹھی ہوئی اینکر ہیں تو وہ بھی ایک چیز ہم کو دے رہی ہیں، خبر، چاہے سچی چاہے جھوٹی، لیکن اس خبر کے حصول کے لیے ہم لوگوں کو بھی کچھ دینا پڑ رہا ہے، لیکن یہاں جو دیا جا رہا ہے وہ اعمال کا نور دیا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کبھی اس کی طرف توجہ ہماری گئی کیا؟ اب نظریں گاڑ کے اسے دیکھ رہے ہیں، اور جتنی دیر دیکھ رہے ہیں اتنی دیر بد نظری کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم رات میں دیکھ رہے ہیں کہاں میں نے کسی پر نظر ڈالی، میں تو پورا دن اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھ کے آیا، پھر بھی کیوں میری تہجد قضا ہو گئی، میری فجر چلی گئی۔ جناب یہ آدھا گھنٹہ ہم نے نظریں گاڑ کے جسے دیکھا ہے اسے بد نظری نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے اسے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو لعن اللہ الناظر والمنظور۔ اب آگے اور سنیں، وہ مثال ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلے بیوی ناراض ہوئی، شوہر کسی اور پہ محبت کی نظر ڈال رہا ہے تو بیوی کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے غیرت جوش میں آئی، تو چند دنوں تک کیا رہتا سلسلہ، اپنے گھر میں رہ کے ناراضگی کو ظاہر کرتی ہے، اس سے بات کرنا چھوڑتی ہے، کھانا تیار تو کرے گی لیکن ساتھ میں کھانا چھوڑ دے گی، بستر کسی اور جگہ جا کے لگا لے گی، سب کرتے ہیں۔ لیکن اگر سنبھلے گا نہیں، راستے پہ نہیں آئے گا تو پھر کیا کرے گی؟ گھر چھوڑ کے دوسرا گھر چلی جائے گی، اپنے میکے چلی جائے گی۔ کیا مقصد ہے؟ یہ راستے پہ نہیں آ رہا ہے، اب مجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے، تحائف تحفے لا کے دے رہا ہے۔ اب یہ تحائف تحفے لیے تو عام طور پر الانسان و عبد الاحسان، انسان کیا ہے جناب؟ احسان کا بندہ ہے، احسان کا غلام ہے، جہاں سے ملتا تو وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ انسان آمدہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اس سے بھی بچنے کے لیے کیا کر رہی؟ جگہ بدل۔ لیکن اگر اب بھی انسان یعنی اس کا شوہر راستے پر نہ آئے
ایک وقت ایسا آئے گا ماں باپ سے کہے گی اب میرے اندر برداشت کی طاقت نہیں، میں اس سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ایک بیوی جس کے اندر ایک ہلکی سی محبت کی جھلک ہے، وہ صرف خدا اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے، اس ہلکی سی جھلک کی بنیاد پہ اس کی غیرت جوش میں آئی، شوہر سنبھلا نہیں تو رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک دن آتا ہے کہ ختم کر ہی لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر بندہ سنبھلے گا نہیں تو ایک دن آئے گا اللہ بھی کہیں گے بندے میرا تیرا رشتہ ختم۔ ایمان کی توفیق، ایمان کو سلب کر لیا، ایمان کو چھین لیا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بد نظری بہت ہی مہلک گناہ ہے، مہلک گناہ ہے۔ ابتدا جو ہوگی وہ چھوٹی چھوٹی پکڑ سے ہوتے 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 ہمارا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے ایمان، ایک دن آئے گا کہ وہ سرمایہ بھی چھین جائے۔ ہمارا اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے نا، جو کنیکشن ہے نا، وہ بھی ختم۔ اللہ حفاظت کرے۔ ابن جوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں ایک مرتبہ مصر کی جامعہ مسجد میں مؤذن اذان دینے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھا، اچانک پڑوس کے گھر پہ نظر پڑی تو ایک حسین نوجوان لڑکی نظر آئی۔ اب سمجھا کوئی نیا کرایہ دار آیا ہوا ہے، تو اذان کے بعد ایسے ہی بات چیت ہوئی۔ اب دل مائل ہوا، ابھی نکاح کا پیغام پیش کیے مؤذن صاحب کہ آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو والد نے کہا ہم دوسرے مذہب کے ہیں، آپ کو مذہب بدلنا پڑے گا۔ تو اسی وقت کہہ دیا کہ ہاں میں مذہب بدلنے تیار ہوں، لیکن آپ کی بچی سے نکاح کر لوں گا۔ تو والد نے کہا ٹھیک ہے، آپ فارغ ہو کے چھت پہ آ جائیے، بیٹھ کے بات کر لیں گے اطمینان سے۔ تو یہ خوشی کے مارے جھومتے ہوئے جب نیچے اتر کے آ رہا تھا اپنے کام کو نمٹانے کے لیے، پیر پھسلا، گرا، گردن ٹوٹی تو وہیں جان بھی چلی گئی۔ اب جان گئی کس حالت میں گئی جناب؟ کفر کی حالت میں، اس لیے کہ ایمان تو وہیں بیچ کے آ گیا، ایمان کا سودا اوپر کر کے آ چکا تھا۔ اسی بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ایسے کتنے ہیں اس زمانے میں، ہماری نوجوان بچیاں اور نوجوان بچے جو بدنظری ابتدا ہوئی اس سے، ایک وقت آیا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، لڑکی بھی مذہب بدل رہی، لڑکا بھی مذہب بدل رہا۔ کئی کارگزاریاں ہیں اس عاجز کے پاس۔ ابھی زمانے میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، نہیں ہے سب۔ کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ہمارے حضرت تھے حضرت لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے پاس اس طرح کی بات ہوتی کہ حضرت فلاں ایک غیر مسلمان ہونا چاہ رہا ہے یا مسلمان ہونا چاہ رہی، حضرت پوچھتے کیا غرض ہے، تو کہتے کہ اب جس سے محبت ہوئی ہے وہ مسلمان ہے، اس لیے وہ غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تاکہ محبت کرنے والے مسلمان سے نکاح ہو۔ حضرت فرماتے اس کا ایمان میری نظر میں معتبر نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ایمان نہیں لا رہا ہے، وہ تو اس کے لیے ایمان لا رہا ہے۔ ایمان اللہ کے لیے مت۔ اب حدیث مبارکہ میں سمجھنے کی کوشش کریں اسے، دیکھیں فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ اب کسی انسان کو بدنظری کا بہت ہی اچھا موقع ملا، خوشگوار موقع ملا، لیکن اس خوشگوار موقع کو اس نے چھوڑ دیا مخافتی، صرف میرے ڈر کی وجہ سے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج جتنے لوگ بدنظری کی بیماری میں مبتلا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توجہ الی اللہ کی دولت سے دل محروم، اس سے محروم ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، اللہ کی توجہ نہیں، جسے انابت کہا گیا نا قرآن میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، نہیں ہے وہ۔ اللہ کی طرف سے دل غافل ہے، بے خبر ہے، تو پھر انسان کیا ہے، راستوں میں بھی تنہائیوں میں بھی سب جگہ پر ملوث ہے۔
اب جب محنت کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ جناب اس مطلب اس سرمایہ کو، اس دولت کو حاصل کر لو، توجہ اللہ کی دولت کو، تو آدمی کیا ہے اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دے. فرماتے من ترکہا مخافتی، جو بندہ موقع ملنے کے باوجود بد نظری کو چھوڑ دیا صرف میرے ڈر کی وجہ سے، ابدلتہ ایمانا، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں پائے گا. آگے ملا علی قاری کے حوالے سے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منہ ابدا. یہ بات آئی ہے کہ ایمان کی حلاوت جب کسی بندے کے دل میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتی ہے تو زندگی میں کبھی نکلتی نہیں ہے. تو اس حدیث سے نقطہ نکالا گیا کہ جب بندہ بد نظری سے بچے گا، ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں داخل ہو جائے گی، تو پھر زندگی میں کبھی وہ ایمان دل سے نہیں نکلے گا، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو. اسی لیے حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے حسن خاتمہ کے لیے سب سے پہلا سبب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر آئے تو پہلا سبب یہ ہے کہ بد نظری سے بچنا پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں کتنی جگہ تذکرہ ہے. قرآن پاک کا وہ صفحہ بار بار پڑھیں ہم لوگ، بار بار پڑھیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب سے کہتا ہوں ترجمہ اس کا معلوم کرو. ایک ایک آیت کو ایسا پڑھو کہ اسکرین موبائل کی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، ہزاروں لڑکیاں سامنے ہیں اور سب بہلا رہی ہیں مجھے اپنی طرف اور سب مجھے دعوت دے رہی ہیں اپنی طرف. ایسا نہیں پڑھنا چاہیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو دعوت دی تھی. اگر ایسے پڑھیں گے تو قرآن کا پیغام کبھی ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے، قرآن کی نصیحت کبھی حاصل نہیں کر سکتے. قرآن زندہ کتاب ہے، تازہ کتاب ہے. ایسا پڑھے کہ موبائل میری اسکرین پہ ہے، موبائل سامنے ہے اور قرآن اتر رہا ہے میرے سامنے. وراودته التي هو في بيتها. بندے دیکھ کہ اس موبائل کی اسکرین میں جتنی عورتیں ہیں تجھے اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں، تجھے اپنی طرف بلا رہی، بہلا رہی ہیں. ایسے موقع پر تجھے کرنا کیا چاہیے؟ وغلقت الابواب. جیسے زلیخا نے دروازوں کو بند کر لیا، ایسے یہاں بھی دروازے بند پڑے ہیں. وقالت حیت لک. سب کہہ رہی ہیں کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف. ایسے موقع پر حضرت یوسف کا نمونہ پیش کرے. اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ سوچے قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، نہیں اللہ کی پناہ ہے، میں کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں. میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہوں اور میں کسی پہ نظر جماؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی غیرت جوش میں آ گئی تو پھر میرا ایمان بھی چلا سکتا ہے. یہ سوچ کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اصل میں قرآن پاک کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا ہم لوگوں کو. اب کبھی سنیں تو کیا سمجھتے ہیں، نہیں یہ تو حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، زلیخا نے ان کو بہلایا تھا، اپنی طرف دعوت دی تھی. اب ہمارا تو ہے نہیں، ہم تو وقت کے ولی ہیں. کتنی عورت دعوت دے رہی جناب موبائل کی اسکرین پہ. جب کھلتا ہے موبائل کا اسکرین تو کتنی عورتیں، ساری دنیا کی جتنی بے حیا عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، سب کی دعوت ہماری طرف ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک. جیسے حاجی کہتا ہے نا، ویسے ان کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں. حضرت یوسف بچے، اللہ نے بچایا. جب دروازے توڑتے ہوئے حضرت یوسف نکلے تو پھر بادشاہ سامنے کھڑا ہے، عزیز مصر ہے. اب وہاں وہ انسان تھا، اندر کیا ہوا کسے کیا پتا. اب زلیخا نے تو حضرت یوسف کے اوپر الزام لگایا، لیکن بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اپنے اصول کو بدل کے متقی بندے کی مدد کرتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیں، اللہ اپنے اصول کو بدل کے متقی بندے کی مدد کرتے ہیں. اللہ کا اصول کیا ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ بات نہیں کرتا، کرتا ہے کیا بات؟ وہ اپنے تقاضوں کو ماں کے سامنے رکھتا کیسے ہے جناب؟ روتا ہے تو ماں سمجھ لیتی ہے کہ اسے دودھ کی ضرورت ہے، اس نے پیشاب کر لیا، اسے پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے.
ایسے اپنے تقاضوں کو پیش کرتا ہے. 1 سال 1.5 سال 2 سال تک وہ کیا بولتا ہے؟ مائیں بولتی ہیں کہ بیٹا اللہ بول، بیٹا ابا بول، بیٹا امی بول، لیکن بولتا ہے کیا؟ اللہ کا اصول ہے جناب. ہماری چاہت کیا چلے گی اللہ کے اصول کے سامنے؟ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ بات کرے گا، 1.5-2 سال کے بعد یہ بات کرے گا. حضرت یوسف باہر نکلے، زلیخا نے حضرت یوسف پہ الزام لگایا، تو پھر اللہ نے اپنے اصول کو بدل کے گہوارے میں جو بچہ تھا اس بچے کو بولنے کی اجازت دی. میرا اصول ہے کہ تو بعد میں بولنا چاہیے تھا، لیکن میرا متقی بندہ پریشان ہے، اس لیے اصول کو بدل کے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بات کر کے اس کی صداقت کی گواہی دے دے. اب بچہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے کہ دیکھو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے نہیں پوری تفصیل. وہ ایک صفحہ بار بار پڑھے ہم لوگ، ایسا پڑھیں کہ میرے بارے میں اللہ بول رہے ہیں. کیا فیصلہ ہوا؟ دامن اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، یوسف نے اقدام کیا، نعوذ باللہ. دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ زلیخا نے پیچھا کیا اور یوسف بھاگنے کی کوشش کیے تو زلیخا نے دامن پکڑا، یوسف کھینچ کے باہر چلے گئے. تو زلیخا سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں. بالکل آج اسی طرح ہے. آج ہم لوگوں کو بھی دعوت دینے والیاں بہت ساری ہیں، اگر ہم لوگ پلٹ کے واپس جائیں گے تو پھر ایسا ہی لگے گا کہ ہمارے دامن کو پیچھے سے داغدار کرنے والی کئی عورتیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے بھاگ رہے جیسے حضرت یوسف بھاگے تھے. لیکن اگر چاہ کے موبائل کی اسکرین کھولیں اور چاہ کے ایک کے بعد ایک کو آگے کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دامن کو ہم نے آگے سے خود داغدار کیا. یہ صفحہ جو ہے نا، ایسا صفحہ ہے قرآن پاک میں رونگٹے کھڑے کر دے گا. اگر کوئی بندہ یہ تصور لے کے پڑھے کہ اللہ میرے بارے میں بول رہے ہیں، روئے بغیر وہ انسان رات میں سوئے گا نہیں. ایسا صفحہ ہے قرآن پاک. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آج کل، سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بڑا خطرناک گناہ ہے، ایسا گناہ کہ ایک دن بچیں گے نہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے. یہ جتنے برکتوں کا ختم ہو جانا، حافظے کا کمزور ہو جانا، یہ سب بدنظری کے نقصانات ہیں، سب اپنی جگہ پر ہیں. یہ بھی ایسے ہیں کہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمان والے کے دل سے ایمان چلا جائے، یہ کوئی برداشت کرنے کے قابل نہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس ہے یہی سرمایہ، اس سے بڑھ کے کیا سرمایہ ہے جناب. 2 سیکنڈ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، اللہ نے ایمان کی دولت دی، ہمیشہ کی جہنم سے بچایا، اب یہ کافر پتہ نہیں کب تک جلتے رہیں گے، کب تک جلیں گے جناب. خالدین فیہا ابدا کہا گیا، ہمیشہ رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ کبھی نکلنا ہی نہیں ہے. اب کب تک رہیں گے، وہ کب تک چلے گا نظام، کبھی ختم ہونے والا نظام نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بغیر مانگے کہ آپ نے ایمان دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا. اب اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نعمت چھین نہ لی جائے ہم سے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نماز جنازہ میں جو دعا سکھائے نا، میں بارہا کہتا ہوں، کئی بیانات میں کہا ہوں ہمارے ہاں جمعہ میں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ اس دعا کا معمول ہونا چاہیے. اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں، اسلام پر زندہ رکھیے، جب آپ ہماری وفات دیں یعنی ہمارا خاتمہ کریں تو ایمان پہ خاتمہ کریں. یہ دعا روزانہ 1 مرتبہ ہونا. اس لیے ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اپنے نفس سے خطاب کریں، اپنے نفس سے بات کریں. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تنہائیوں میں جہاں کہیں ایسا موقع آ جائے کہ اب میں کھل کے کسی پر نظر جما سکتا ہوں تو وہاں اپنے نفس سے آپ بات کریں، اپنا نام لیں. اس لیے کہ نفس کا بھی وہی نام ہے نا، کوئی اور تو نام نہیں ہے. اب میرا نام ہے مثال کے طور پر عبد المحسن، کسی کا نام ہے عبداللہ، کسی کا نام ہے عبد الرحمن، تو بات کرے، دیکھ عبد الرحمن، اللہ دیکھ رہے تھے.
اگر یہاں تو نظر جمائے گا نا اللہ کی محبت سے محروم ہوگا، اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ کیا پتہ ایک دن تیرے دل سے ایمان بھی اللہ نکال لیں، اور کیا پتہ کل قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے دیدار سے محروم کر دیں۔ ایسا اپنے نفس سے بات کریں گے نا، نفس کو سمجھائیں گے پیار محبت کے ساتھ، تو نفس بھی کیا ہو جائے گا، سمجھ۔ یہ آنکھیں اللہ نے غیر محرموں کو دیکھ کے اپنی شہوانی قوتوں کو، تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں رکھی ہیں، یہ آنکھیں اللہ نے اپنے دیدار کے لیے دی۔ ایک واقعہ بتا کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گزارنے کا موقع ملا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت حفصہ جو ہے اپنے بھائی کے گھر میں تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں رات میں ایک موقع پر میرے گال پہ، میرے رخسار پہ ایک گرم پانی کا قطرہ گرا۔ جیسے ہی میں اٹھی، عام طور پہ آدمی چمک کے اٹھتا ہے، جیسے ہی میں اٹھی کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، وہ میرے رخسار پہ پڑ رہے ہیں، تو میں پریشان ہو گئی۔ عام طور پر پریشانی بڑھ جاتی ہے جب شوہر اپنے میکے آتا ہے اور روتا ہے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہاں آ کے کیوں رو رہا ہے۔ تو حضرت حفصہ بھی پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سنتی نہیں کہ تمہارا بھائی ابن عمر کیا پڑھ رہا ہے؟ حضرت حفصہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے دیدار سے محروم کر دے۔ حضور وہ آیت سن کے رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے حضور، اور یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دیدار حضور کو ہی ملے گا۔ اقوال مختلف ہیں، بعضوں نے یہاں تک تو کہہ دیا کہ معراج میں اللہ کے رسول کو اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، لیکن جنت میں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کو ہی دیدار ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول جب آیت کو سنتے ہیں تو رو کے یہ حالت ہے کہ آنسو گر رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو تو ایسی آیتیں سن کے بلبلا اٹھنا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھیں یہ کافر کے بارے میں، فاجر کے بارے میں ہے، یہ سوچیں میرے گناہوں کی وجہ سے کل اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تو اپنی آنکھوں کو گندا کر کے آیا ہے، میرے پاکیزہ چہرے کو تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہم سوچیں، اپنے نفس سے اسے خطاب کریں، تب جا کے نفس ہمارا سنبھلے گا، ورنہ نفس ضدی ہے، اور نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، بار بار اس کا تقاضا ہے کہ گناہ کیا جائے، گناہ کیا جائے، گناہ۔ اب کہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہ کیوں ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، کیوں ہماری تہجد چھوٹتی ہے، کیوں ہماری قرآن کی تلاوت چھوٹتی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہاں سے کہاں کنیکشن ہو رہا ہے؟ بالکل وہ بیوی کی مثال سامنے رکھ کے یہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کتنا الرٹ رہتا ہے جناب، بیوی رشتہ کاٹ لے گی تو میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، اللہ رشتہ کاٹ لیے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آن لائن جتنے سننے والے مرد ہیں، مستورات ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اپنی نگاہوں کو اپنے قدموں پہ جما کر رکھنے کی کوشش کریں۔ بات کرنے کا موقع آئے، حضرت پیر صاحب کے جملے ہیں، حضرت سلمان صاحب نے نقل فرمائے، ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ مستورات رہتی ہیں، وہاں بے حیائی، حضرت نے فرمایا جواب میں بات کرنا ضرورت ہے، دیکھنا ضرورت نہیں۔ کیا ہے؟ بات کرنا ضرورت ہے، دیکھنا ضرورت نہیں ہے۔ بات ہماری نگاہوں کو نیچے رکھ کر بھی کر لے سکتے ہیں، دیکھ کر ہی کرنا کوئی ضروری نہیں۔ دیکھنا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو اس لیے جب بھی ہم لوگوں کو کمپنیوں میں، آفس میں، کسی بھی جگہ بات کرنے کا موقع پڑے، دکان میں، نگاہ نیچی ہو، بات نگاہ نیچی رکھ کر بھی کر لے سکتے ہیں، ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے حضرت پیر صاحب یہی لکھتے ہیں کہ ہم ایسی دکان پہ نہ جائیں کہ جس دکان پہ کوئی عورت ہے، تاکہ
اس سے لیتے دیتے وقت اسے دیکھنے کی نوبت نہ آئے. ایسی دکانوں پہ جائیں جہاں پہ مرد حضرات. یہ بہت باریک باریک باتیں ہیں. آدمی جب اتنا غور کرے گا تو پھر آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت. حضرت پیر صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں, حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی جو سہیلیاں تھیں آ کے شکایت کرنے لگی, آپ کا بچہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. ہاں, تو حضرت پیر صاحب کی والدہ نے ایک مرتبہ پوچھا, بیٹا یہ آ کے میرے پاس شکایت کرتی ہیں کہ تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. تو حضرت اس وقت کچھ کہے نہیں, سیدھا چلے گئے کمرے میں, جا کے سو گئے. فرماتے ہیں اماں آئی تو حضرت پیر صاحب نے کہا, امی آپ ان سے پوچھیں کیا میں نے ان پر نظر ڈالی, کیا میں نے ان کو دیکھا. تو جب والدہ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ آپ نے شکایت تو کر دی میرے بچے کے بارے میں کہ سلام کا جواب نہیں دیا, کیا میرا بچہ آپ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کے بچے نے ہمیں دیکھا نہیں. تو حضرت نے فرمایا جب میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا. ایسی زندگی گزارنے والے انسان ایسے. حضرت لکھتے ہیں اپنی حالات فقیر کے اندر کہ حضرت ایئرپورٹ پر ہیں, جیسے ہی وہ چیکنگ وغیرہ کا نظام ہوتا ہے وہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک عورت ہے جو اس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. تو حضرت جیسے ہی اپنا پورا امیگریشن مکمل کر کے آگے بڑھے تو اس عورت نے اپنے بازو والے مرد سے پوچھا, آخر یہ کیسا انسان ہے, جتنے لوگ آتے ہیں کوئی بندہ میری خوبصورتی کو دیکھے بغیر نہیں جاتا, یہ بندہ آخر ہے کیا ایسا کہ اس نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. تو حضرت کا جو جملہ ہے وہ لکھا ہوا ہے, ہم نے لوہے کا لنگوٹ باندھ کے رکھا ہے. کیا ہے؟ ہم نے لوہے کا لنگوٹ باندھ کے رکھا ہے, کوئی معمولی لنگوٹ نہیں ہے. ہم نے طے کر لیا ہے کہ کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے, دیکھنا نہیں ہے. ہم نے ایک مرتبہ طے کر لیا تو ہو گیا بس. بندہ مومن کے اندر, ویسے سب کے اندر اللہ نے ارادے کی صفت رکھی ہے, بندہ مومن کے اندر ارادے کی جو صفت ہوتی ہے نا, توجہ اللہ کی وجہ سے بہت مضبوط ہوتی ہے. اب توجہ اللہ ہے نہیں ہمارے اندر, اللہ کا دھیان نہیں ہے. اللہ کا دھیان آئے گا کیسے؟ کثرت ذکر سے آئے گا جناب. اور وہ کثرت ذکر ہو رہا ہی نہیں ہم لوگوں سے. 5 منٹ 10 منٹ کر لیے تو ہم سمجھ میں بہت بڑے پہلوان. 5 منٹ 10 منٹ کے ذکر سے کیا ہوگا جناب؟ جب انسان 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کرے گا تو اس کے بعد اللہ کا ایسا دھیان ملے گا, اللہ کا ایسا دھیان ملے گا, چاروں طرف سے انسان کو ایسا لگے گا کہ میں اللہ کی نگاہوں میں زندگی گزاروں. ایسا ذکر جب ذکر سے غفلت ہوگی نا تو پھر انسان دیکھیں, آٹومیٹک دیکھیں, آج صبح میں مراقبہ چھوٹا, شام سے گناہ شروع ہو جائیں. کتنے سال سے بول رہا ہوں میں ہمارے ساتھیوں کو, ذکر کی مقدار بڑھاؤ, مراقبے کی مقدار بڑھاؤ. تو ہر کام کے لیے وقت نکال رہے ہیں لیکن مراقبے کی مقدار بڑھانے کے لیے وقت نہیں نکال رہے. اور پھر بھی شکایتیں ہیں کہ حضرت گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں, نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہے. یہ جو علاج ہے وہ علاج اگر اختیار نہیں کریں گے تو پھر بیماری جائے گی کیسے ہماری؟ تجربے کے لیے ہی کم از کم چند دن, جیسے انسان بہت ساری تجارتوں میں تجربہ کرتا نہیں کرتا, تجربے کے لیے صحیح چند دن کر کے دیکھیں, 1 مہینہ 2 مہینہ, 1 گھنٹے کا مراقبہ کر کے دیکھیں, 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا مراقبہ چند دن کے لیے کر کے دیکھیں. پھر مجھے بتائیں, ایک 15-20 دن کے بعد بتائیں کہ وہ 1 گھنٹے کے مراقبے کی وجہ سے کتنا اللہ کا دھیان ملا, کتنی توجہ اللہ کی ہم لوگوں کے اندر کیفیت بنی. پھر اس کے بعد گناہ کیسے چھوٹیں گے ہم لوگ دیکھیں. کریں گے کیا انشاءاللہ؟ ذکر کی مقدار کو بڑھائیں گے. ہاں, روزانہ جو ہمارا انفرادی مراقبہ ہے اس کی مقدار کو بڑھائیں. اس سے توجہ اللہ کی ہم لوگوں کو توفیق ملے گی, بہت بڑی دولت ہے. اسی سے ہماری کیا ہے, صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.